ट्रम्प साहब की जिस तरह की तबीयत है, जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह की वो सख्त बातें करते हैं और एक तरफ बात करके दूसरी तरफ मुकर भी जाते हैं, हत्ता कि वो अपने हरीफों को गालियां भी देना शुरू कर देते हैं, या वो उनके हरीफ नहीं बल्कि हलीफ हैं उनको गालियां देते हैं। और ईरानी क़यादत को भी इनकी तरफ से गालियां दी गई। और जिस तरह से ईरान का रवैया रहा, उनका भी रवैया सख्त रहा है, जिस तरह से वो सख्ती से बात करते हैं, ये सारा कुछ देखते हुए, ईरान का रवैया देखते हुए और ट्रम्प की तबीयत को देखते हुए लगता नहीं था कि इनके माबैन कोई मुआहदा हो जाएगा। नामुमकिन नजर आता था, लेकिन नामुमकिन को अल्लाह की ज़ात ने मुमकिन बना दिया और ये पाकिस्तान के तवस्सुत से हुआ है। अगर पाकिस्तान के बजाय कोई और मुल्क होता, चीन होता, रूस होता या सऊदी अरब होता या कोई और अरब मुल्क होता, तो जिस तरह से वहाँ पे सूरत हाल पेश आ गई थी, जिस तरह से ईरान की तरफ से सख्त रवैया इख्तियार किया जाता है, हत्ता के बर्गन में भी इनकी तरफ से ऐसा रवैया इख्तियार किया गया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के बजाय कोई और मुल्क होता, ईरान का रवैया देख के और अमेरिका का जिस तरह से सदर ट्रम्प साहब का रवैया रहा, उसको देख के वो दरमियान में छोड़ के चले जाते, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मुस्तकिल मजाजी के साथ दोनों को एक जगह बिठाने की कोशिश की गई और पाकिस्तान कामयाबी हो गया। बर्गन में जिस तरह से मुज़ाकरात हुए उसको कामयाबी की इंतहा कहा जा सकता है। किसके लिए कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान इसमें सुर्खरू और अमेरिका इसमें स्यारू ठहरा है। अमेरिका ने बहरहाल दावा किया कि उसको भी कामयाबी हुई, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ईरान की हुई है, क्योंकि ईरान के जिस तरह से असासे मुंजमद किए गए थे, बल्कि तो ये मुआहदा जिस तरह से फ्रेम किया गया था, जिस तरह से सामने आया था, इसकी जो 14 शिक्के हैं, 14 निकात हैं, वो सारे के सारे वही हैं जो ईरान की तरफ से मुख्तलिफ औकात में पेश किए जाते रहे। बहरहाल उसमें ईरान कामयाब हो गया, जो कि ईरान की तरफ से कहा गया, उसमें थोड़ा सा ईरान को लूज करना पड़ा है, बाकी सारे का सारा ईरान की तरफ से हासिल किया गया। पाकिस्तान ने भी इसकी तायद की है। अब ये हो रहा है कि 12 अरब डॉलर ईरान के लिए रिलीज किए जा रहे हैं और ईरान के लिए कोई पाबंदी भी नहीं रही, कम से कम जब तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अब ये कहा गया है कि 2 महीने तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात नहीं बल्कि मुआहदे तक पहुंचने के लिए दोनों टीमें बैठेंगे। और काली बाफ की तरफ से कहा गया है कि मुज़ाकरात जो अब तक बर्गन में, स्विट्जरलैंड में जारी हैं, वहाँ पे अराक़ची साहब मौजूद हैं और अमेरिका के लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। बर्गन में जो कोई तय पाया उसके मुताबिक यह है कि ईरान अपना तेल बेच सकता है 2 महीने तक, जब तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जब तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हो जाता। उसके बाद दोबारा से ईरान को इजाज़त दे दी जाएगी। ये डिपेंड करता है मुआहदे के ऊपर। अब ये कहा गया है कि जब तक ये मुज़ाकरात जारी हैं 2 महीने तक, अगले 2 महीने तक ईरान अपना तेल फरोख्त कर सकता है। तो हम जिस तरह से कुछ मुमालिक पर पाबंदी आयद की गई है, जैसे कि क्यूबा है और भी 1-2 मुल्क हैं, उनको इनकी तरफ से, ईरान की तरफ से तेल फराहम नहीं किया जा सकता, जैसे कि शुमाली कोरिया है। ये पाबंदी तो दीगर मुमालिक पर भी मौजूद है। ईरान बाकी दुनिया को अपना तेल फरोख्त कर सकता है। जिस तरह से कहा कि 12 अरब डॉलर के उनके असास से भी रिलीज हो गए हैं, तो अमेरिका की तरफ से सबसे बड़ा यह दावा किया जा रहा है कि IAEA के मेंबरान को, उनके कारकुनों को, उनके लोगों को ईरान ने वहां जाने की इजाजत दे दी है और ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। ईरान की तरफ से पहले भी यही कहा जाता था, जबकि अमेरिका का सबसे बड़ा ये मुतालबा था, सबसे बड़ा ये मकसद था कि वहां से यूरेनियम को हमने ट्रांसफर कर देना है, कहीं और मुंतकिल कर देना है, लेकिन इसमें अमेरिका कामयाब नहीं हो सका। बाहर अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने न्यूक्लियर के हवाले से बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और ये वो कामयाबी है जिसको आप हवाई कामयाबी कह सकते हैं, लेकिन जो कि ईरान की तरफ से गेन किया गया है वो ऑन ग्राउंड है, आपको जमीन पर नजर आता है, सामने नजर आता है कि उनके जिस तरह से असासे मुंजमद किए गए थे, कतर की तरफ से जारी करने का सिलसिला शुरू हो गया है और अमेरिका भी अपने यहाँ मौजूद असासे ईरान के हवाले करने के लिए तैयार है। यही इब्तदाई मुआहदा है जिस पर अमल हो रहा है। हमारा कहने का मतलब और मकसद ये है कि ईरान इसमें सुरखरू ठहरा, ईरान को ज्यादा फायदा हुआ, बहरहाल अमेरिका को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है। बहरहाल के समुद्र के ईरान को फायदा हुआ तो पाकिस्तान को भी फायदा हुआ है। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है? पाकिस्तान को रियालों में फायदा नहीं हुआ, डॉलरों में फायदा नहीं। पाकिस्तान के लिए ये फायदा हुआ कि पाकिस्तान को ईरान की तरफ से तेल भी फराहम किया जा सकता है। पाकिस्तान
پاکستان کے ایران کے ساتھ جو گیس کا معاہدہ تھا، ایران کی طرف سے اپنی لائن مکمل کر دی گئی ہے۔ پاکستان پابندیوں کی وجہ سے لائن کو نہیں چھیڑ رہا تھا، اب وہ لائن بھی مکمل ہو جائے گی۔ ایران کی طرف سے ان کے سفارتکار پاکستان میں ایک موجود تھے، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تو یہ کوئی سال 1.5 سال پہلے کی بات، انہوں نے کہا کہ ایران پاکستان کو 10 روپے لیٹر پیٹرول فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ میڈیا میں اس کو نہ دیا جائے۔ بہرحال ہمارے کوئی دوستوں کی طرف سے میڈیا میں بھی یہ بات کر دی گئی۔ اس وقت ایران اگر 10 روپے لیٹر پیٹرول دینے کے لیے تیار تھا تو آج وہ 20 روپے 25 روپے لیٹر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور گیس تو پاکستان کو تقریباً فری میں ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایران کی طرف سے پاکستان کو بجلی کی فراہمی کا بھی کئی بار کہا گیا، کئی بار پیشکش کی گئی ہے۔ پاکستان ایک عرصے سے انرجی کے بحران میں مبتلا رہا ہے، تو انرجی میں بجلی ہے، گیس ہے اور پیٹرول ہے، تو ایران کی طرف سے یہ تینوں چیزیں پاکستان کو سستے داموں، انتہائی سستے داموں فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس کی امید اب پیدا ہو گئی ہے، امید لگ گئی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے مذاکرات کار غالیباف صاحب تھے اور ان کے صدر پزشکیان کہیں بھی نہیں گئے، پاکستان میں بھی نہیں گئے، سوئٹزرلینڈ میں بھی نہیں گئے، لیکن آج وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا کوئی دیگر معاملات ان کی طرف سے طے کیے جانے ہیں اس معاہدے کے حوالے سے، امریکہ اور ایران کے حوالے سے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے اور انٹرنیٹ پر بھی شاید کہیں کہیں کوئی پابندی لگائی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی معاملات کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہو۔ بہرحال اس کی حمایت اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان میں سفارتکار آتے ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے سربراہان مملکت آتے ہیں، تو اسلام آباد کو بند کرنا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ معاملہ نظر آتا ہے کہ سیکورٹی کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر ان کے لیے جس طرح سے ہائی ڈگنیٹیز پاکستان آتی ہیں جن کی وجہ سے اسلام آباد کو بند کر دیا جاتا ہے، تو ایسی شخصیات کے لیے، ایسی ڈگنیٹیز کے لیے بہتر ہے کہ کوئی اور مقام دیکھ لیا جائے، جیسا کہ بوربن ہے، جیسا کہ نتھیا گلی اور مری کے دیگر علاقہ جات ہے، وہاں پہ پرسکون جگہ پہ ان کو بلایا جائے، وہاں ان کو ٹھہرایا جائے، وہیں ان کا استقبال کیا جائے اور ہمارے لوگ وہاں پہ چلے جایا کریں، بجائے اس کے کہ آپ اسلام آباد کو بند کر دیں اور زندگی وہاں پہ معطل ہو کے رہ جائے۔ اندازہ کیجئے کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی، انٹرنیٹ نہیں ہوگا، باقی بھی کئی پابندیاں ہوگی تو شہریوں کی کیا حالت ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ حکومت کو اس کا بہتر حل تلاش کر لے گی۔ ایک حل آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا، باقی عمران خان کے وکیل اور جیلر کی گرما گرمی عدالت پہنچ گئی۔ سلمان صفدر کی طرف سے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا، اب بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو وکالت نامے وہ سائن نہیں ہو رہے۔ جیلر کی طرف سے عدالت کو جا کے بتایا گیا ہے کہ یہ تو ہم نے پہلے ہی دستخط کر کے رکھ لیے تھے اور ان کو اطلاع دے دی تھی کہ آ کے لے جائیں، لیکن یہ خود لینے کے لیے نہیں آئے، جبکہ سلمان صفدر کہتے ہیں کہ ہم وکالت نامے لینے کے لیے گئے تھے لیکن ہمیں وہاں پہ کھڑا رکھا گیا اور وکالت نامے ہمارے حوالے نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ویسے عدالت کے فیصلے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان عدالتوں کا کنڈکٹ پہلے ہی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ کس طرح سے عمران خان کے حوالے سے فیصلے آتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ عدالت سلمان صفدر کو قصوروار ٹھہراتی ہے یا پھر جیلر کو بے قصور قرار دے دیتی ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا گیا ہے کہ جمعے کی چھٹی جہاں جہاں پہ ہو رہی تھی، بچت کے لیے چھٹی کی گئی تھی اور کفایت شواری کے لیے چھٹی کی گئی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ عدالتوں میں تو پہلے ہی اس کو ختم کر دیا گیا تھا، اب دیگر بھی کئی شعبوں میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو باقی حکومت کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو سبسڈی پیٹرولیم کی دی جا رہی تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ باقی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح سے پہلے معاملہ چل رہے تھے، چھٹی جس طرح سے جمعے کی گئی تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جس طرح سے پیٹرول بچانے کے لیے گاڑیاں کھڑی کر دی گئی تھی ان کو بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ بھی چلنا شروع کر دیں گی۔ جو بھی معاملات تھے ان کو پہلے کی طرز پر، پہلے کے طریقے پر، پہلے کی طرح پر لایا گیا، اس کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں کاروبار کی پابندی برقرار رکھی گئی ہے۔ باقی سارا معاملہ پہلے کی سطح پر آ گیا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ کاروبار بدستور رات 9 بجے ہی بند ہوا کریں گے۔ حالانکہ اس سے بہت زیادہ پریشانی بزنس مینوں کے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ہے، عام آدمیوں کے بھی ہے، جن کے لیے کاروبار اور بازار سر شام رات 9 بجے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے کھولنے کی ضرورت تھی، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ حکومت کی طرف سے یہ قدغن کیوں برقرار رکھی گئی ہے۔ اسٹارمر صاحب کی بات کر لے تو ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، لیکن جب ان پر زیادہ دباؤ پڑا تو ان کی طرف سے استعفیٰ دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کل میری ملاقات ہوئی ہے شہزادہ بلکہ شاہ چارلس سے، میں نے ان کو بتایا کہ میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ٹرمپ صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا کہ اسٹارمر صاحب
استعفا دینے جا رہے ہیں. ان کے استعفے سے پہلے ہی ٹرمپ کی طرف سے سارا کچھ کہہ دیا گیا تھا. بھارت اسٹارمر صاحب کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ ان کا عہدہ بچ جائے. انہوں نے خوشامد ٹرمپ صاحب کی بھی کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا. بہرحال ان کی طرف سے استعفا دے دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جب میں نے اقتدار سنبھالا تو معیشت بڑی کمزور تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پارٹی سنبھالی تو کہا جا رہا تھا کہ پارٹی ختم ہو گئی. میں نے پارٹی کو مضبوط کیا, اتنا مضبوط کیا کہ اقتدار میں پارٹی آ گئی اور اب میرے لیے راہ مسدود کر دی گئی ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ میں استعفا دے کے جا رہا ہوں, میں نے پارٹی کو مضبوط کر دیا ہے. اس موقع پر وہ آپ دیدہ بھی تھوڑے سے ہو گئے تھے. تو چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں گلگت بلتستان حکومت کی. وہاں پہ ساری کی ساری پارٹیاں اقتدار میں آ گئی. پیپلز پارٹی کی وہاں پہ 13 نشستیں ہیں, مسلم لیگ نون کی 9 ہیں اور آئی پی پی والوں نے وہاں پہ 6 نشستیں حاصل کر لی ہیں. ایک نشست وہاں پہ پی ٹی آئی کے آزاد حیثیت سے جیتنے والے امیدوار کی ہے اور ایک ہی سیٹ وہاں پہ متحدہ مجلس عمر کی ہے. تو یہ ساری 24 سیٹیں بن گئی ہیں اور 24 کے 24 لوگ ہی حکومت میں شامل ہو چکے ہیں. ہونے والے نہیں ہیں بلکہ ہو چکے ہیں. سب نے حلف اٹھا لیا اور امجد ایڈوکیٹ وہاں کے وزیر اعلیٰ بنائے گئے ہیں. وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر ایک بنائے گئے ہیں, ایک اسپیکر بنائے گئے ہیں, ان کا انتخاب ہو گیا اور ڈپٹی اسپیکر مسلم لیگ نون کے بنائے گئے ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی مسلم لیگ نون ہی کے بنائے گئے ہیں. وہاں پہ عجیب تماشا لگا ہوا نظر آئے گا. مسلم لیگ کے حفیظ الرحمان وہاں پہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے یہ پارٹی حکومت کا حصہ ہے سینئر وزیر بھی وہ ہو سکتے ہیں. وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ 24 کے 24 لوگوں کو ہی وزیر بنا دیا جائے. باقی وہاں پہ جو خصوصی نشستیں ہیں سب ملا کے کوئی 33 لوگ بنتے ہیں تو باقیوں کو مشیر بنایا جائے گا. قومی حکومت آپ کو وہاں پہ اصل شکل اور صورت میں نظر آئے گی گلگت بلتستان میں. تو دعا کیجئے کہ یہ جمہوریت اور وہاں کی حکومت اچھے طریقے سے چلتی رہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.